रहीम। शुक्रिया शेख साहब। मैं आया तो आज ई पासपोर्ट की इनॉग्रेशन पे था, लेकिन बढ़िया और भी आपने बातें कर दी। मैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में टेक्नोलॉजी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, लोगों की ज़िंदगी आसान की है। और सेकंड जो सबसे बड़ा काम किया है कि जो कैपेसिटी थी ऑफिशियल्स की करप्शन करने की, वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो कैपेसिटी ख़त्म हो गई। जितनी भी आप एक्सपेरिमेंट करें, अपने तजर्बे से देखें, तो आज से 22 साल पहले शौकत खानम ने हमने पेपरलेस अपना सारा सिस्टम कर दिया था, और सारी हमने टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ, कोई गुंजाइश नहीं रखी कि पर्चियाँ चलें या कुछ चलें, जिसकी वजह से बड़ी लेवल पे करप्शन होती थी। और इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा हॉस्पिटल पे कि एकदम जैसी आपने पेपरलेस हॉस्पिटल्स के सिस्टम किए, करप्शन भी छोटी मोटी जो दवाइयों के अंदर पर्चियों पे होती थी वो ख़त्म हो गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई। अगर कोई भी गलती होती थी तो वो 2 मिनट के ऊपर पकड़ी जाती थी। तो मैंने तब से सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पेटी करप्शन है, देखिए 2 किस्म की करप्शन होती है। एक होती है बड़े पैमाने में, मसलन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर करप्शन की जाती है। मसलन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उस पे जो करप्शन की गई है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। कि अगर 2013 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो नेशनल NHA के कॉन्ट्रैक्ट सड़कों पे दे रहे थे, और 2021 में 23 करोड़ फी किलोमीटर कम पे दे रहे थे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा मार्जिन था जो जिसके ऊपर पैसा बन रहा था फी किलोमीटर। और हमने जब वो कैलकुलेट किया, जितनी सड़कें बनाई गई, तो 1000 अरब रुपए की उसके ऊपर साइफन ऑफ किया गया था, पैसा सड़कों से निकाला गया था, लोगों की जेबों में गया था। तो ये सारी चीज़ें, जैसी आप ई टेंडरिंग करते हैं, जितनी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ये करप्शन नीचे आ जाएगी मुल्क में। तो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो आम हमारा इस मुल्क का जो मज़दूर, जो सबसे बड़ा असासा है, जो जाके बाहर मेहनत करता है, 12-12 घंटे काम करता है, अपनी सेविंग्स पाकिस्तान भेजता है, और उसके ऊपर यानी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान में। 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आई हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का करम है कि हम इन मुश्किल हालात में, जब तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई हैं और हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो अफेक्ट हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि जब तेल इतना ऊपर चला जाए सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। तो ये हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेहनतकश लोग हैं जिनकी पैसे की वजह से आज हमारी इकॉनमी सस्टेनेबल है। तो उनके लिए जितनी भी हम आसानियाँ पैदा करें, मुल्क का ही फ़ायदा है, इंसानियत का भी फ़ायदा है, क्योंकि वो गरीब तरीन लोग होते हैं। जिस तरह मैंने कहा, 12-12 घंटे काम करते हैं, पैसे सेव करते हैं, घर भेजते हैं, और मैंने बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट के ऊपर बेचारे फंस जाते हैं, फिर जाके जिधर वो ऑफिस में जाते हैं बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। तो ये जो शेख साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री को मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, और नादरा को भी, कि आपने ये मिल के ये जो ई पासपोर्ट बनाया, और यानी आपने अपडेट कर दिया है पाकिस्तान की भी, ये जो सिस्टम्स मॉडर्न कर दिए कि अब कोई क्यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। जिसके पास ई पासपोर्ट होगा वो सीधा गेट से निकल जाएगा बीच में। तो ये जो एयरपोर्ट्स के अंदर मसले आते हैं, और ख़ास तौर पे आम लोगों को, वो भी चले जाएंगे। सिक्योर भी है, जिस तरह आपने कहा कि इसमें सिक्योरिटी चेक्स हैं, पासपोर्ट सिक्योर भी हो जाएगा। और ये जो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि टूरिज़म में ये बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा। देखिए, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, उस पर टूरिज़म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी।
ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی ہماری امپورٹس اس سے بہت زیادہ ہے. تو وہ جو گیپ ہے، ٹریڈ گیپ جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں جب تک ہماری ایکسپورٹس کی کیپیسٹی بڑھتی نہیں جاتی کہ ہم ایکسپورٹس اپنی امپورٹ سے آگے لے جائیں، تب تک یہ جو گیپ فل ہو سکتا ہے. ایک تو ریمیٹنسز سے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں، دوسرا ٹورزم. پاکستان ایک وہ ملک ہے جس کو اللہ نے اس طرح کی ویرائٹی دی ہے کہ ہم ہر قسم کی ٹورزم اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ٹورزم کے اوپر، اور ٹورسٹ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی. ہم نے ریزورٹس کے اوپر کبھی سوچا نہیں. ہم نے ٹورزم کو ابھی انڈسٹری بنایا ہے، اس کو پہلے انڈسٹری بنانا چاہیے تھا، اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا کہ باہر سے آئے لوگ انویسٹ کریں ریزورٹس کے اوپر. اصل میں ٹورزم صرف ایک ٹورسٹ آ جاتا ہے ملک میں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ٹورسٹ ملک کے اندر آ کے جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے ریزورٹس چاہیے، اس کے لیے ہم نے کبھی ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا. ہم نے بہت بڑی ایک کام کیا ہے کہ ہم نے اسکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا. اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی لوگ اب اسکردو آ سکیں گے، نہیں تو وہ آ کے بیچارے یہاں پھنستے تھے کہ موسم خراب ہوا ادھر اسلام آباد میں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر مثلا میری 2 ہفتے کی چھٹیاں ہیں، اب میں 2-3 دن یا اسلام آباد میں انتظار نہیں کر سکتا کہ فلائٹ آئے تو میں اسکردو جاؤں. تو یہ جو اب ہم سٹیپس لے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ای پاسپورٹ کو ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ جو ہماری انشاءاللہ ٹورسٹ انڈسٹری کو جو چیزیں انسینٹیوائز کرتی ہیں، جس میں ایک ای پاسپورٹ بھی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ اس ملک کا آگے جا کے جو پورا پوٹینشیل ہے، جو ہم ابھی تک اس کا پوٹینشیل کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، یہ اللہ کی ایک اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا ملک کہ اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کدھر سے کدھر پہنچ سکتا ہے اور یہ ملک کتنا خوشحال ہو سکتا ہے. آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل کرائسس تو ملکوں میں آتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے. کبھی مثلا لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے. نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے. اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس. یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کنٹرول کرتے تھے، ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، وہ لوگ برداشت نہیں، ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرے، کسی اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات قربان نہ کرے. جو وار آن ٹیرر میں آپ کے سامنے ہوا ہے کہ تباہی ہوگی پاکستان کی، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اس جنگ میں شرکت کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوا. صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہمارے معاشرے کے اندر. جو بیچارے، اور خیر میں تو کتنے ہسپتال گیا، لوگ بیچارے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، بازیں نہیں ہیں، کوئی پیرالائز ہو گئے جو بچے تھے. یہ بوم اٹیکس جو ہوئے تھے 80,000 لوگ ہمارے مر گئے. لیکن جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ظلم ہوا ہے، ہم تو دور تھے یہاں، ہمیں تو پتہ نہیں ان سے کیا ہوا ہے. جہاں ڈرون اٹیکس، وہاں جو تباہی مچی، وہاں 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. زکوٰۃ دینے والے اوور نائٹ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا. یہ سب کچھ ہر چیز کی پوسٹ مارٹم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو قربان کیا کسی اور ملک کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا. تو اس لیے عادت نہیں ہے ان کو، باہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھے. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک فارن پالیسی جو اپنے ملک کی انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے. تو یہ جو سازش ہے، یہ انشاءاللہ میں نے مینشن کیا
کہ ایک میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے، وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو اب دکھاؤں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا، ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا کن یعنی کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے یہ ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے۔ لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ میں یہ جو لوگ انجانے میں سازش کا حصہ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے، ان میں سے جو ہماری ایلائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ایک کو بلواؤں گا، ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا، ان سے شیئر کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیومنٹ ریل ہے۔ اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے، یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے، اور وہ ڈاکیومنٹ کے اندر واضح ہے۔ تو شیخ صاحب آج میں ان سب کو دکھاؤں گا تاکہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے، لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائیں۔ شکریہ۔